اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مدت بعد مجھے ٹائم ملا تو میں نے آج سوچا میں اپنے دوست احباب کو ایک اور مایہ ناز نسخہ عنایت کروں۔ میرے محترم، کافی دنوں بعد آج آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ مصروفیات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پاتی، تو میرے محترم معذرت خواہ ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ملاقات کافی مدت بعد کرتا ہوں۔ تو میرے محترم، چلتے ہیں ہم اپنے اس نسخہ کی طرف۔ میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں، اور یہ بات آپ ذہن نشین بھی کر لیں کہ تیزابوں کا جو عمل ہوتا ہے، کیمیائی جو عمل ہے، اس میں مختلف قسم کی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، مختلف کیمیکل کا ریئیکشن ہوتا ہے، جس سے پوائزن جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہیں، جس کے سونگھنے سے، جس کے انہیل کرنے سے، جس کے آنکھوں میں دھواں پڑنے سے، کانوں کی طرف اس کی سمیل جانے سے، میرے محترم ناک کی طرف جانے سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میں اپنی ہر اس پوسٹ پہ میں آپ کو یہ آگاہ کرتا ہوں کہ اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھیں اور باقی عمل کو بعد میں رکھیں۔ اپنی احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہر کیمیائی عمل کیا کریں، جس میں گلوز کا استعمال کیا کریں، گلاسز کا استعمال کیا کریں، پروٹیکٹیو آئیز جو ہے ڈیوائس اس کا استعمال کیا کریں، اور خاص کر اپنے ناک کان کا احتیاط رکھا کریں۔ میرے محترم، زندگی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ چلتے ہیں میرے محترم ہم اپنے اس نسخہ کی طرف، جو کہ تیزابوں کا ہی عمل ہے، لیکن اس میں میرے محترم آپ لوگوں نے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی ہے۔ یہ جو میں آج نسخہ آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ نسخہ ما توفیق الا باللہ بڑا ہی مایہ ناز نسخہ ہے۔ یہ گندک احمر کا نسخہ ہے، قیم النار تیل گندک کا بنتا ہے۔ تو میرے محترم ذرا دھیان سے سننا، آسان بھی ہے اور بڑا ہی آسان نسخہ ہے۔ آسان چیزیں ہیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے 2 کلو تیزاب گندک لیں، اعلیٰ کوالٹی کا۔ اگر آپ کسی تیزابی بازار میں جو ہے آپ جاتے ہیں، تو ان سے آپ نے یہ اصرار کرنا ہے کہ جو میڈ ان چائنا ہے وہ ہمیں تیزاب گندک چاہیے۔ تو میرے محترم، آپ اس تیزابی کے پاس جا کے آپ نے اسے کہنا کہ چائنا والا ہمیں تیزاب گندک درکار ہے، اور اسی طرح آپ کو دوسرا جو ہے جزو وہ ہے شورے کا تیزاب، وہ بھی آپ نے چائنا والا لینا ہے، لوکل پاکستانی میڈ ان نہیں لینا۔ تو میرے محترم تھوڑا سا وہ کاسٹلی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، لیکن ہوتا زبردست ہے، بہت اچھا رزلٹ عنایت کرتا ہے۔ لو جی چلتے ہیں جی۔ 2 کلو تیزاب گندک آپ نے لینا ہے، 2 کلو، اور ایک پلاسٹک کی بالٹی لینی ہے۔ اس پلاسٹک کی بالٹی میں آپ نے 4 کلو پانی آپ نے مصفہ کیا ہوا، مقطر کیا ہوا آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس 4 کلو پانی میں آپ نے ایک چمچہ کر کے 2 کلو تیزاب گندک کو اس میں مکس کر دینا ہے۔ جب وہ
2 کلو تیزاب گندک اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو میرے محترم اس کو آپ نے 1 سے 2 گھنٹہ الگ پڑا رہنے دیں کہ اس میں کیمیائی عمل اپنے پایہ ناز تک پہنچ جائے۔ تو میرے محترم وہ اپنا عمل جب اس کا ختم ہو جائے اس کے تقریباً آپ نے 2 گھنٹہ بعد جو بازار سے آپ کو چینی ملتی ہے جس کو ہم کھاتے بھی ہیں، وہ آپ نے تقریباً 5 تولہ چینی کو اچھی طرح کھرل میں ڈال کے اچھی طرح کھرل کریں، اور اتنا کھرل کریں کہ وہ ٹلکم پاؤڈر کی طرح ہو جائے۔ اب آپ نے اس ٹلکم پاؤڈر کی ہوئی چینی کو اس پانی میں جس میں کہ آپ نے 2 کلو تیزاب گندک کو حل کیا ہے، آہستہ آہستہ چینی کو بھی ڈالتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں۔ جیسے ہی آپ اس میں چینی حل کر دیں گے میرے محترم، تو یہ آپ کے پاس ایک عمل ہو گیا۔ اس عمل کو آپ نے 4 گھنٹہ پڑا رہنے دینا ہے۔ یہ جو آپ کا تیزاب گندک اور پانی اور اس میں 5 تولہ چینی کا کھرل شدہ صفوف ہے، وہ جب حل کر لیں گے تو اس کو میرے محترم 4 گھنٹہ پڑا رہنے دیں۔ اب اس میں تیزاب شورا آپ نے میڈ ان چائنا تیزاب شورا اچھی کوالٹی کا جو میڈ ان چائنا ہو 1 کلو لیں۔ اب اس مذکورہ تیزاب گندک کے پانی والے محلول میں اس کو آہستہ آہستہ 1 چمچ تیزاب شورا کا دیتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے۔ میرے محترم، اسی طرح آپ نے 1 کلو تیزاب شورا اس 2 کلو تیزاب گندک پانی والے محلول میں کھپا دینا ہے، ختم کر دینا ہے اور اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے۔ میرے محترم، یہاں پہ پھر میں آپ کو یہ بات یاد کراتا چلوں کہ میرے محترم آپ نے اپنی احتیاطی تدابیر لازمی اپنانی ہے۔ اس کے بغیر اگر میرے محترم کسی نے عمل کیا تو وہ خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہوگا۔ ایسے نہ ہو کہ کسی نے کوئی ایسا بلیم دے کہ ہمیں ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ نسخے کا لازمی جزو ہے۔ تیزاب گندک اور تیزاب شورا جب مکس کیا جاتا ہے تو ایک بہت خطرناک ڈینجرس پوائزن گیس کریٹ ہوتی ہے جس سے کہ دمہ اور لنگز کا کینسر ہو سکتا ہے۔ میرے محترم، اب جو ہے تیزاب گندک میں تیزاب شورا 1 کلو آہستہ آہستہ 1 چمچ کر کے ڈالتے رہے تو میرے محترم اس کو 5 گھنٹے کے لیے آپ علیحدہ رکھ دیں، تو ادھر دیکھیں گے تو آپ کی گندک بھی قائم ہو جائے گی اور دوسرا اس کے اوپر شورا جو ہے وہ پانی میں قائم النار ہو چکا ہوگا۔ اب اس کو آپ نے 12 گھنٹہ پڑا رہنے دینا ہے، کیمیائی عمل ہونے دینا ہے، کیمیائی ری ایکشن ہوگا۔ اس کو اپنی نظروں سے اور اپنی سانسوں سے دور رکھنا ہے اور کسی ہوا بند مکان میں یہ عمل کرنا ہے۔ میرے محترم، اب اس کو 12 گھنٹہ کے بعد اس کو سٹیل کی باٹی میں رکھ کر
ریت جنتر ہلکی آنچ پر اس کو خشک کر لیں۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو اس کو وہاں سے نکال کر باٹی سے اسے کھرل میں ڈالیں اور اس کی کھرلائی کریں۔ آپ کو یہ ایک لال دوائی یعنی لال نسخہ حاصل ہوگا۔ میرے محترم، اب اس کو آپ نے ایک کجی میں ڈالنا ہے، روغنی کجی میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سونپٹ یعنی کہ گلے حکمت کرنا ہے۔ سونپٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے 20 کلو اوپلے صحرائی یعنی کہ وہ گوبر کا اوپلا جس میں کہ گھاس بھوس وغیرہ نہ ہو، پیور خالص گوبر ہو، وہ آپ نے 20 کلو اوپلے خشک لینے ہیں۔ اب اس 20 کلو اوپلوں کو میرے محترم آپ نے 10 کلو اوپلے گڑھے کے نیچے بچھا دینے ہیں۔ درمیان میں یہ گلے حکمت شدہ آپ نے رکھ کے اوپر 10 کلو اوپلوں کا چورا پھر آپ نے رکھ دینا ہے۔ تو میرے محترم اس کو آپ نے سلگا دینا ہے یعنی کہ اس کو آگ لگا دینی ہے۔ تو میرے محترم اس کو جب آگ لگ چکے، وہ سرد ہو چکے، تو اس کو کٹھالی کو احتیاط کے ساتھ اٹھائیں اور وہاں سے دوائی کو نکال کے اس کو کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد سٹیل کی باٹی میں اسے ڈال دیں اور اوپر سے 2 کلو پانی مقطر شدہ، یعنی مقطر شدہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ وہ صاف ہو، جس میں کوئی کچرا وغیرہ نہ ملا ہو اور نہ ہی وہ کیمیکل ملا ہو۔ تو میرے محترم 2 کلو پانی ڈال کر اچھی طرح ہلائیں تو گندک 2 گھنٹے بعد آپ کو اس مقطر شدہ پانی میں نیچے ملے گی۔ آپ کو گندک کیم سڈ جو ہے وہ اس محلول میں 2 کلو پانی والے محلول میں آپ کو گندک سڈ جو ہے وہ آپ کو نیچے ملے گی۔ اور اسی طرح میرے محترم جو پانی ہے اس میں آپ کو شورا ملے گا۔ اب وہ شورا شدہ پانی جو ہے اب مقطر کریں گے۔ جب مقطر لے لیں گے تو اس کو ایک الگ سٹیل کی باٹی میں رکھ کے ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے۔ تو میرے محترم اس سٹیل کی باٹی سے جو ہمیں مواد حاصل ہوگا وہ ہمارا سڈ کلمی شورا ہوگا۔ ایک تو ہمیں گندک حاصل ہو گئی، دوسرا ہمیں اس کے مقطر شدہ پانی سے شورا حاصل ہو گیا۔ اب جو ہمیں گندک حاصل ہوگی 2 کلو تیزاب میں سے وہ 800 گرام ہمیں حاصل ہوگی اور کلمی شورے کے پانی مقطر شدہ سے ہمیں کلمی شورا جو ہے وہ 350 گرام حاصل ہوگا۔ اب میرے محترم چلتے ہیں ہم اس کو جاری کرنا، گندک کو اور کلمی شورے کو۔ اب جو گندک ایمر ہے وہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس اوپر مذکورہ جو گندک سنڈ جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس میں سے 5 تولہ وہ لے لینی ہے اور 5 تولہ ہم لیں گے نمک جمال گھوٹا۔ نمک جمال گھوٹا اور گندک کو ہم اچھی طرح کھرلائی کریں گے۔ تو میرے محترم یہ آپ کو کھرلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو تیزاب شورا جو آدھا کلو ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ تو میرے محترم اس کو آپ نے اچھی طرح ہلا دینا ہے
اور 48 گھنٹہ سے 50-55 گھنٹہ آپ اس کو پڑا رہنے دینا ہے۔ اس کا کیمیائی ریئیکشن ہوگا، اس کا آپس میں محترم کیمیائی ریئیکشن ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس کو 50-55 گھنٹہ پڑا رہنے دینے کے بعد اس کو سبھی کو پانی میں ڈال کر آگ پر رکھیں گے اور دھیمی آگ پر اس کو پکائیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کو پکائیں گے تو نیچے جو مال جم جائے گا وہ الگ ہوگا اور اس کے اوپر جو ہوگا وہ سرخ رنگ کا کیمونار گندک کا احمر تیل حاصل ہوگا۔ میرے محترم، یہ ہے گندک کا احمر تیل، جو کہ کیمیا گری میں ایک مایہ ناز چیز ہے، جس سے کہ مختلف چیزوں کو قائم کیا جاتا ہے اور کھولا جاتا ہے اور جاری کیا جاتا ہے اور اس سے آگے میرے محترم کام لیا جاتا ہے۔ میرے محترم، اس پوائنٹ پر جب وہ سرخ رنگ کا کیمونار تیل حاصل ہوتا ہے، یہ بھی میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ میرے محترم خوراکی اس طرح سے ہے کہ یہ تمام امراض خبیثہ پہ مایہ ناز رزلٹ دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ پارے کو بٹھاتا ہے، سنہری رنگ میں بٹھاتا ہے۔ اگر اس گندک آمر کے ساتھ آپ کے پاس نوشادر کا تیل، وہ تیل نوشادر کا جو سمندر جھاگ سے حاصل شدہ ہو، تو اگر وہ 1 تولہ وہ ہو تو 1 تولہ یہ گندک آمر کا کیمونار تیل مکس کر لیں، تو میرے محترم آپ کا مایہ ناز، آپ کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں اکسیر آ گئی۔ آپ تانبے پر ہلکا سا ترا کریں، ہلکا سا لگائیں تو میرے محترم اس کو بھی شمس کرتا ہے۔ اسی طرح پتل پر بھی اگر آپ اس کو پگھلائیں، پتل کو، اور اس کے اوپر 1 سے 2 قطرہ چویا دیں تو میرے محترم وہ بھی شمس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ما توفیقی الا باللہ، یا حی و یا قیوم۔ میرے پاس یہ ایک نسخہ تھا جو میں نے آج اپنے دوستوں کے نظر کرم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔